بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے نہایت بگڑی ہوئی اس لڑکی کا۔ اسلام میں جن جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، سب باتوں کو اس نے کبھی اپنی زندگی میں فالو نہیں کیا۔ اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی تھی، لیکن وہ ان کی نہیں سنتی تھی اور کہتی تھی ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا، ابھی تو وقت پڑا ہے۔ اب اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور یہ واقعہ اس کی رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا اور اس کے ساتھ اس کے کافی رشتہ دار بھی تھے، اور ایک پروگرام بنایا اور کہا کہ میں تو اب ایک رشتے میں بندھنے والی ہوں۔ شادی کے بعد پھر ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سب اتنا مل سکیں گے، تو آج کی رات کو ہم یادگار بنائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ جو ممکن ہوگا وہ سب اس رات میں کریں گے۔ شام کے ٹائم اس کے ہاتھوں میں مہندی لگ چکی تھی۔ شادی کی اس خوشی میں محفل شکرانے صدقات خیرات دینے کے بجائے وہ رات اس سب نے عیاشی میں، گانے بجانے میں، شور شرابے میں گزار دی۔ تو صبح جب اذان کی آواز آنے لگی تو وہ رکے اور انہوں نے کہا چلو اب ہم سونے کے لیے چلتے ہیں، پھر ہماری ملاقات اب شام کے وقت ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کب کس کی ملاقات کہاں ہوگی۔ وہ لڑکی نماز ادا کرنے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے اسے آج کتنا خوبصورت دن دکھایا ہے، اپنے بستر پر تھک ہار کر سو گئی۔ دن کے 12 بج چکے تھے، تمام رشتہ دار گھر میں آنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ اس کو اٹھا دو۔ اس کی بہن اس کو اٹھانے کے لیے گئی تو اس کی بہن دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ دوسری چابی سے جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا، سامنے ایک بھیانک منظر تھا۔ وہ لڑکی منہ کے بل بستر سے الٹی نیچے زمین کی طرف لٹک رہی تھی۔ گھر والے اس کو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ جب اس کو ہلانے لگے تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ جہاں ابھی شامیانے بج رہے تھے، جہاں پر ابھی ہر کوئی خوشی سے چہک مہک رہا تھا، وہاں پر اب آنسو بہہ رہے تھے۔ شام کو اس کی شادی کی ڈولی اٹھ رہی تھی، مگر اس بد نصیب دلہن کو جنازے کے ڈولی میں سوار کر دیا گیا۔ سارے باراتی اور اس کے دوست اس کے شوہر کے گھر لے کر جانے کے بجائے قبرستان میں ایک اندھیری کوٹھری میں چھوڑنے جا رہے تھے۔ اب وہ دلہن شادی کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ ایک دن وہ اپنے ماں کے خواب میں آئی اور کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت سخت عذاب میں ہوں، مجھے بچائیں۔ اس کی ماں یہ خواب دے کر تڑپ اٹھی اور اپنی بیٹی کی بخشش کے لیے بہت کچھ پڑھا، عبادتیں کیں، دعائیں کیں، صدقات خیرات کیے، جس سے اس لڑکی کو دیے جانے والے عذاب میں شاید کوئی کمی آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے، سب مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔